بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس چھٹا سبق اسم الاشارتی اسم اشارہ اردو میں دو لفظ آتے ہیں اور وہ اور یہ دکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ اور یہ اردو میں دو لفظ آتے ہیں، وہ اور یہ۔ ہم اپنی گفتگو میں جب یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان سے کسی متعین اور مخصوص چیز کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے۔ یہ اور وہ اردو کے اسم اشارہ ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں یہ بورڈ ہے، یہ قلم ہے، یہ کتاب ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دیوار ہے، یہ پنکھا ہے، تو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی لفظ کی ضرورت پڑ رہی نا مجھے، تو وہی ہے یہ اور وہ۔ تو یہ اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا؟ اسم اشارہ۔ اسم اشارہ بھائی انہی کے ذریعے سے نا ہم اشارہ کر پا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ اور وہ یہ دونوں اردو کے اسم اشارہ ہوئے۔ تو جس طرح ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ درسگاہ، یہ کتاب، یہ پین، وہ کتاب، وہ درسگاہ، تو اسی طرح عربی میں بھی یہ اور وہ کے لیے اسم اشارہ آتے ہیں۔ عربی میں اشارے کے لیے 10 الفاظ آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف مذکر کے لیے خاص ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو صرف مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر ان میں بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ لفظ ہے، دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ لفظ ہے۔ اسی طرح عربی کے اسماء اشارہ میں بعض ایسے ہیں جو صرف دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اسماء سے صرف قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ان سب کی تفصیل کے لیے کسی دوسرے سبق کا انتظار کیجیے۔ اس وقت صرف 4 اسماء اشارہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ دیکھو یہ اردو میں جو تم دیکھ رہے ہو وہ اور یہ، یہاں دیکھو بلیک بورڈ میں یہ جو وہ اور یہ دیکھ رہے ہو نا، اگر کہنا ہو کہ وہ درسگاہ، ٹھیک ہے، وہ 2 لڑکے، وہ 3 لڑکے، چاہے سامنے والا 1 ہو 2 ہو 3 ہو، اس کے لیے ایک ہی آئے گا وہ، ہے نا؟ جیسے یہ ایک قلم، جیسے یہ 1 انگلی ہے، یہ 1 انگلی، یہ 2 انگلی، یہ 3 انگلی، یہ 4 انگلی، یہ 5 انگلی، 1 2 3 4 5 تک چلا گیا، لیکن اس میں اشارہ بدلا کیا؟ وہی ایک ہی ہے، یہ۔ لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے، اگر ایک اسم اشارہ اگر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ایک اسم اشارہ آئے گا، اگر 2 چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے اسم اشارہ بدل جائے گا۔ اب میں یہاں پر لکھ رہا ہوں، یہ لے کے آتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہاذا، اس کے بعد کیا ہے اس میں؟ ذالک، ہاذہ تلک۔ ہاذہ تلک۔ دیکھ رہے ہو؟ سامنے اگر لڑکی ہے، یہ لڑکی، ٹھیک ہے، سامنے اگر لڑکی ہے، ہم کو وہ کہنا ہو وہ لڑکی،
تو لڑکی کے لیے قریب ہو بعید ہو، ٹھیک ہے، یہ لفظ یہ آئے گا. اگر لڑکا ہے اس کے لیے بھی یہ لڑکا، وہ لڑکا. کہا ہے ماریں گے تھپڑ بھی. ادھر جا ادھر جا ادھر جا وہاں جا. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ لڑکا ہو وہ لڑکا، یہاں ہے یہ لڑکا، لڑکی ہے یہ لڑکی، یہ لڑکی. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو اردو میں مذکر کے لیے مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ رہے گا، یہ یا وہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن عربی میں فرق آ جائے گا. ہاذا یہ مذکر قریب کے لیے، ذالکا وہ مذکر بعید کے لیے، ہاذی یہ مؤنث قریب کے لیے، تلکا وہ مؤنث بعید کے لیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ لڑکی، ٹھیک ہے، یہ لڑکا. لکھ کے سمجھاتا ہوں تاکہ تو موبائل بند نہیں کیے تھے کیا؟ دیکھو یہ لڑکی، ٹھیک ہے، یہ لڑکا. دیکھیے لڑکی مؤنث ہے، لڑکا مذکر ہے، لیکن اس میں اشارہ ایک ہی آیا ہے نا، یہ ایسا عربی میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ لڑکی، ہاذہ البنت یہ لڑکا، ھذا الولد. ٹھیک ہے، دیکھیے ہاذہ ھذا بدل گیا نا. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا فرق؟ لڑکی ہے اس کے لیے بھی یہ، لڑکا ہے اس کے لیے بھی یہ. لیکن عربی میں لڑکی ہے ھذہ، لڑکا ہے ھذا. اسی طرح سے یہ لڑکی وہ لڑکی ہے نا. تو اسی طرح سے آئے گا ھذہ البنت تلک البنت. تو جیسے میں آپ کو وہاں پر سمجھایا اسی طرح سے یہ بھی سمجھ لیجئے. اب یہاں پر دیکھیے ھذا اس میں اشارہ ہے، یہ اس کا معنی مذکر قریب کے لیے آتا ہے. ذالکا اس میں اشارہ ہے، معنی وہ مذکر بعید کے لیے، دور کے لیے. ھذہ اس میں اشارہ، یہ معنی مؤنث قریب کے لیے. تلکا وہ مؤنث بعید کے لیے. تو یہ چار اس میں اشارہ ہے آج کے سبق میں. آئیے اب یہ دیکھیں کہ عربی کے ان اسماء اشارہ کے استعمال کا طریقہ کیا طریقہ ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں یہ قلم، عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا ھذا القلم. وہ قلم کہنا ہو تو ھذا کی جگہ ذالکا لگا دیجئے، ذالک القلم. کیونکہ قلم اس میں مذکر ہے اس لیے اس کی طرف اشارہ بھی اس میں اشارہ مذکر ہی کے ذریعے کیا جائے گا. کاپی اردو کی طرح عربی میں بھی مؤنث ہے یہ کاپی. یا وہ کاپی کہنا ہو تو الکراست سے پہلے ھذہ یا تلکا لگا دیجئے. ھذہ الکراست یہ کاپی، تلک الکراست وہ کاپی. میں یہی مثال آپ کو ھذہ البنت کے ذریعے سے سمجھایا. ایک بات یہ یاد رکھیں، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے عربی میں مشار الیہ کہتے ہیں. جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہتے ہیں، دیکھیے یا تو آپ سمجھ گئے نا، ھذا یہ مذکر قریب کے لیے، ذالکا وہ مذکر بعید کے لیے، ھذہ یہ مؤنث قریب کے لیے، تلکا وہ مؤنث بعید کے لیے. ایک چیز اور سمجھ لیجئے، ھذہ البنت یہ لڑکی، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کون ہے؟ اس مثال میں اس میں اشارہ کون ہے؟ ھذہ. ھذہ کیا ہے؟ ھذہ اس میں اشارہ ہے. اب اس کے ذریعے سے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ مشار الیہ. کیا بولتے ہیں اسے؟ مشار الیہ. ھذہ البنت یہ لڑکی،
हाज़िही इसम इशारा, اور اس کے ذریعے سے جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے اس چیز کو کیا بولیں گے؟ مشارن الیہ. ذالک الکتاب، ذالکہ کیا ہے؟ اسم اشارہ. کتابو کیا ہے؟ مشارن الیہ. سمجھ میں آ گیا؟ ذالک الولد، ذالکہ کیا ہے؟ اسم اشارہ. ولدو کیا ہے؟ مشارن الیہ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ حاضر الرجل، یہ آدمی. حاضہ کیا ہے؟ اسم اشارہ. الرجل کیا ہے؟ مشارن الیہ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ شاباش، آپ لوگ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں. تلک الکراسۃ، وہ کاپی. تلکا کیا ہے؟ اسم اشارہ. الکراسۃ کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ حاضی، حاضہ، ذالکہ، تلکا، سب سے سمجھا دیا آپ کو. تو اسماء اشارہ کے ذریعے سے جن چیز کی طرف اشارہ کریں گے اس کو کیا بولیں گے؟ مشارن الیہ بولیں گے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ بات یہ یاد رکھیے، جن چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے عربی میں مشارن الیہ، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، کہتے ہیں. اوپر کی مثالوں میں القلم، الکراسۃ معرفہ استعمال ہوئے ہیں. اب ان دونوں لفظوں کو نکرہ بنا کر لکھیے. آپ دیکھیں گے اس صورت میں ان کا ترجمہ پہلے سے مختلف ہوگا. ایک اور نئی بات سمجھ لیجئے، آپ سبق ختم کرتے کرتے ایک نئی بات سمجھا رہے ہیں. ھذا الولد، یہ لڑکا. ٹھیک ہے؟ ھذا الولد کا ترجمہ یہ لڑکا. ھذا اسم اشارہ، الولد مشارن الیہ. یہ اسم اشارہ، لڑکا مشارن الیہ. سمجھ میں آیا؟ الولد معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ بتاؤ تو. معرفہ ہے. الولد کیا ہے؟ الولد معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ. کیوں معرفہ ہے بھائی؟ اس لیے کہ الف لام ہے اس میں. اگر مشارن الیہ معرفہ ہو تو ترجمہ یہ ہوگا. اب میں مشارن الیہ کو نکرہ بناتا ہوں، دیکھو پھر کتنا بڑا کھیلا ہو جائے گا بھی. ھذا ولد، سمجھ رہے؟ یہ ایک لڑکا ہے. دونوں کے ترجمے میں کچھ فرق ہے؟ اگر مشارن الیہ معرفہ ہو تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ لڑکا. اگر مشارن الیہ نکرہ ہو ھذا ولد تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ایک لڑکا ہے ہوتا نا ہے. ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر مشارن الیہ نکرہ ہو تو یہ ترجمہ بنے گا. مشارن الیہ اگر معرفہ ہو تو یہ ترجمہ بنے گا. ٹھیک ہے؟ اب میں مثال دیتا ہوں. ھذا القلم، ترجمہ کیا ہوا؟ ھذا القلم، ترجمہ کیا ہوا؟ یہ قلم. ھذا قلم، ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ایک قلم ہے. یہ بول رہا پھر یہ بول رہا تم لوگ ہے. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب. ٹھیک ہے؟ ذالک کتاب، نہیں یہ میں غلط دکھا یہاں پر. وہ ہے ذالکہ کے معنی کیا؟ وہ ہے نا. وہ ایک کتاب ہے. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ذالک الکتاب مشارن الیہ معرفہ، ترجمہ کیا ہوا؟ وہ کتاب.
ذالکا کتاب مشار الیہ نکرہ، ترجمہ کیا ہوا؟ وہ ایک کتاب ہے بولا پھر ہے. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا نسیم؟ نسیم کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا دن میں تارے نظر آ رہے ہیں؟ دن میں تارے تو نہیں دیکھ رہے ہو نا؟ نہیں، دن میں تارے مت دیکھو، دن میں ذالک الکتاب دیکھو. دن میں کیا دیکھو؟ یہ بلیک بورڈ نہیں بلے وائٹ بورڈ دیکھو. یہ سمجھے نسیم الدین؟ ہاں، دن میں تارے نہیں دیکھو گے. جو دن میں تارے دیکھا وہ پھر تارے میں ہی گم ہو جائے گا. تو دن میں تارے نہیں دیکھنا ہے، دن میں یہ دیکھنا ہے جو پڑھایا جا رہا ہے اور جو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے وہی دیکھنا ہے. تو سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو اوپر کی مثالوں میں القلم و الکراسۃ معرفہ استعمال ہوئے ہیں. اب ان دونوں لفظوں کو نکرہ بنا کر لکھیے. آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں ان کا ترجمہ پہلے سے مختلف ہوگا. ھذا قلم، یہ قلم ہے. ذالک قلم، وہ ایک قلم ہے. ھذی کراسۃ، یہ ایک کاپی ہے. تلک کراسۃ، وہ ایک کاپی ہے. وہ ایک کیوں بول رہے ہیں ہم؟ نکرہ ہے اس لیے. ہاں سمجھ میں آ گیا نا سبق اچھی طرح سے؟ مثال دیکھو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامثلۃ، مثالیں. ھذا الولد، یہ لڑکا. ذالک الطفل، وہ بچہ. ھذہ الکرۃ، یہ گیند. تلک الساعۃ، وہ گھڑی. ھذا عصفور، یہ ایک چڑیا ہے. ذالک قفص، وہ ایک پنجرہ ہے. ھذہ فاکہۃ، یہ ایک میوہ ہے. تلک حدیقۃ، وہ ایک باغیچہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟